اچھا، رجب میں جہاں بہت ساری مبارک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، مگر فرسٹ ویک آف رجب ایک بڑی عظیم ہستی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، سبحان اللہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی سمجھے رونقوں کو ترک کیا اور راہ حق کے مسافر بنے، اور اتنا کمال حاصل کیا کہ انہیں نائب النبی کہا جاتا ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے برے صغیر کو نور اسلام سے روشن کر دیا۔ یہ پاک و ہند تو پہلے ایک ہی تھا نا، یعنی ہم پر بھی ان کا احسان ہے۔ اس خطے میں اسلام لانا اور اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار۔ کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم جو ہیں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ یہ خواجہ خواجگاں، سلطان الہند، وارث النبی، نائب النبی، عطائے رسول، جنہیں دنیا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ 537 ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے جا ملتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ نے گھر بار چھوڑا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کو اچھی خاصی جائیداد مل گئی، باغ بھی ملا، پنچکی بھی ملی، گویا ایک اچھی پراپرٹی مل گئی۔ 15 سال کے نوجوان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو نارملی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ اولاد اور بگڑ جاتی ہے، مگر والدین کی تربیت ایسی تھی، سید گھرانہ تھا، بڑا ادب سکھایا تھا والدین۔ ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ نکلے، سفید بالوں والے، داڑھی والے، چہرہ بڑا نورانی تھا، تو بڑی محبت سے اس 15 سالہ نوجوان نے اپنے باغ میں بلایا۔ اپنے باغ سے ایک کھجوروں کا خوشہ جو تھا، انگوروں کا خوشہ تھا، انگور نکالے، بزرگ کو بڑے ادب سے پیش کیے۔ اب وہ بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا باادب، اتنی محبت، تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت ایسی ڈالی اور اپنی جھولی سے ایک ایسا کھلی کا سمجھ لیا اناج کا کوئی ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلا دیا۔ بس 15 سال کے نوجوان نے اللہ کے ولی کا وہ تبرک کھانا تھا، وہ نگاہ ولی پڑھنی تھی کہ آپ کی دنیا بن گئی اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے۔ پھر آپ علم دین کے لیے نکل پڑے، آپ نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ مگر یہاں خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ بڑا کمال کا ہے۔ وہ غور کیجئے، وہ کیوں ملا نہیں یہ مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہمیشہ زندگی میں یہ فارمولہ یاد رکھیں، نوجوان بیٹھے، بچے بیٹھے، زندگی میں با ادب رہیے گا، بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، جو روڈ انداز ہوتا ہے نا، آج کل کا نوجوان بوڑھوں کے سامنے بھی چیخ چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی ادب سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ بے شک ہم کسی کو جانے نہ جانے، بے شک وہ غریب ہے یا ہمارا ملازم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمر میں ہم سے بڑا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ادب سے بات کریں، ہم پیار سے بات کریں، سفید بالوں کا احترام کریں، ہمارے والد کی جگہ ہے، اور ادب ہی لوگوں کو مقام دلاتا ہے، بے ادبی برباد کر دیتی ہے۔ جو زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اور اسی طرح بزرگوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے وہ بچوں پر شفقت کریں۔ کتنا خوبصورت ریلیجن ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی کتنی ایک ہی جملے میں ساری بات فرما دی نا، چھوٹے ہیں تو بڑوں کا ادب کریں، بڑے ہیں تو بچوں پر، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو نبی پاک نے کیا فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، نرم، پولائٹ، ہمبل، سافٹ، اور یہی لوگ سب کو پسند آتے ہیں۔ بچوں کو بھی بزرگ وہی اچھے لگتے ہیں جو بیٹا کہہ کر پیار سے بات کرتے ہیں، ہر وقت جھاڑنے والے بزرگ بھی اچھے نہیں لگتے، اور بزرگوں کو بھی یقیناً وہ نوجوان اچھے نہیں لگتے جو بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ نے 15 سال کے نوجوان کو ولایت کا کیسا درجہ عطا فرمایا؟ اس کی بیس کیا بنی تھی؟ ادب تھا، بزرگوں سے پیار تھا۔ تو کیا معلوم آج ہم کسی بزرگ سے پیار کریں، کسی سے محبت سے پیش آئیں، اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مرتبہ ہو، اس کی نظر پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا وصال کب ہوا؟ 6 رجب تھی 633 ہجری میں، اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ سبحان اللہ اجمیر شریف میں واقع ہے۔ خواجہ ہند وہ در، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے، مگر غور سے آپ سے سننا ہے۔ ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر مختلف حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان، قیامت سے پہلے
یہ باتیں ہیں جو ہو جائیں گے، اور ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہیں۔ نبی پاک سے سوال ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوسچن بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ سبحان اللہ، اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا تأتیکم الا بغتہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی، یعنی قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کپڑا لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے، غفلت میں ہوں گے۔ جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، دنیاوی لگن میں ہوں گے، کاموں میں مگن ہوں گے، قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ غور کریں، کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے۔ ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلاں کام کرنا ہے۔ اگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے؟ ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے، بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے۔ یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی خوف خدا نہیں۔ سیدنا اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں، ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا۔ عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، مگر کس طرح لرزتے تھے، کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی۔ سید احمد حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، آپ ساری رات جاگتے رہتے، عبادت کرتے رہتے۔ بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے، یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو، جنت سجائی جا رہی ہو، مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے، بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سوچئے فکر کیسی ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، there is no third way، کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا۔ دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے، اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، اگر کہتے ہیں نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ سوچیں جو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی، موت کی، قیامت کی بات کرو۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہی کوئی میرا بیان سن رہا ہو، چونکہ یہ بیان لائیو جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے، یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں، کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے، ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن پیش ہونے سے نکل جاؤ گے۔ قرآن کے ذکر کا، قرآن کی قیامت کی ریممبرنس کا، قیامت کو یاد کرنے کا ایسا شاندار نظام ہمارے قرآن کریم اور شریعت نے بنایا۔ ہم روزانہ نماز پڑھیں، بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ہر رکعت میں پڑھیں، اور اس سورہ فاتحہ میں بار بار قیامت کو یاد دلایا گیا، مالک یوم الدین۔ کون سا دن؟ کون سے دن کا مالک؟ یوم جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ پڑھتے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یاد رہے کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے پیش ہونا ہے، مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ کیسا یاد تھا بزرگان دین کو۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز، کتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ ایک مرتبہ رونے لگے، آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی، بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے۔ کیسے لوگ تھے، ادھر ساری رات ناچ گانے ڈھول تماشے، پوری فیملی ناچ رہی ہوتی۔ یہ تو سنا ہم نے کہ فلاں کے گھر میں ساری رات فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ناچ گانے ہوتے رہے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے کہ خود بھی رو رہے ہیں،
زوجہ بھی رو رہی، بچے بھی رو رہے. جب رونے کا سلسلہ رکا تو پھر پوچھا گیا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو بتائیں. گھر والے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں. یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو. ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ آج رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کوئی یا تو جیل میں جائے گا یا تو کسی کو محل دے دیا جائے گا. ہر کسی کے بارے میں آج رات یہ فیصلہ ہوگا. بتائیے وہ رات کیسی گزرے گی، وہ دن کیسا گزرے گا کہ پتہ نہیں صبح میں جیل میں ہوں گا یہ صبح میں محل میں ہوں گا. نہ دنیا کی جیل ایسی ہے جو جہنم کی قید ہے، وہ تو تصور ہی نہیں کی جا سکتا کتنا بڑا عذاب ہے. یا نہ دنیا کے کسی محل میں وہ آسائشیں اور برکتیں ہیں جو جنت کے خزانوں میں ہے. اتنی بڑی نعمت یا تو ملے گی یا اتنی بڑی سزا ملے گی. ایسے شخص کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایسے شخص کو اس قیامت کے دن کی تیاری کتنی کرنی چاہیے. بہت بڑی تعداد ہے جن کو فکر ہی نہیں ہے، لیکن قیامت آنی ہے. اور قیامت کے علم کو پتہ ہے کیوں چھپایا گیا؟ میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں آپ کو تاریخ، دن اور مہینہ بتاؤں گا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نبی پاک نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا. وہ دن تھا، دن فرمایا جمعے کا دن ہوگا. تاریخ بھی بتائی، فرمایا 10 تاریخ ہوگی. مہینہ بھی بتایا، وہ مہینہ محرم الحرام کا ہوگا. صرف سال نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے. 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی. اور فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں تاکہ ہم ہر وقت ڈرتے بھی رہیں، قیامت کی تیاری میں مصروف رہیں، غافل نہ ہو جائیں. کسی سال بھی آ سکتی ہے، کسی بھی جناب مہینے میں جو بھی وہ مہینہ آنے والا ہے وہ آ سکتی ہے. ہمیں تیار رہنا ہے. آج ہم اپنے بیان میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جانیں گا. ان حدیثوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، اور اپنی پریپریشن کو، اپنی تیاری کو، قیامت کے دن کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے معاملے کو اور ہم نے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم شاید قیامت تک زندہ نہ رہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہم قیامت دیکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں. مگر قبروں میں جانے کے بعد اٹھایا تو جائے گا نا یوم القیامت. اس دن جب پیش کیا جائے گا، اس دن ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا معاذ اللہ دوزخیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا یا پیاسے ہی رہ جائیں گے؟ کیا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یا دھوپ میں کھڑے رہ جائیں گے؟ یا ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جنہیں نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہوگا. اس دن کی تیاری کرنی ہے. اور کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں، حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ. اس دن ذلیل و رسوا نہیں ہونا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری دعائیں اپنے اشعار میں لکھی، اور کئی بہت سارے مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو، کہیں اس دن پشیمان نہ ہو جائیں، اس دن مارے نہ. ہم آج شب جمعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیو، قیامت کی پریشانی سے بچائیو. میرے مولا قیامت کی پیاس سے بچانا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا. اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا اور نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا سا ہو. یا الہی جب پڑے محشر میں شورے تاروں کی، امن دینے والے پیارے پیشوا کا تار ہو. جب نامہ اعمال کھلیں گے، ہماری بے شرمیاں، بے حیائیاں، چھپ کر کیے ہوئے گناہ وہ سب کھل جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دن بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے پا ان کی نیکی نیکی نظروں کی حیا کا تاو. یا الہی جب حساب بندہ
چاروں لائے چشم گریاں نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اس دن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہونا ہے۔ انشاءاللہ ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس دن چہرہ سیاہ نہ پڑ جائے، اس دن نامہ اعمال کھلے تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اب نبی پاک کی کچھ حدیثیں سنیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے بیان فرمایا۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے۔ ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے۔ قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکے ڈال رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے۔ کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا، آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے، کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نبی پاک نے 1450 سال پہلے کم و بیش بتا دیا تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے۔ مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جائے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سارے بڑی عمر کے ہیں، ماشاءاللہ بچپن سے دینی ماحول میں یا جوانی میں دینی ماحول میں آ گئے، مگر آج کے نوجوان کہاں ہیں؟ ہماری اپنی اولاد کہاں ہے جو اسکول کالج اور دوستوں میں سارا دن اور رات گھوم رہے ہیں؟ ان کے ایمان اور عقیدے کی کون فکر کرے گا؟ انہیں کون دین کی بات بتائے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور سب کی سننے کا ذہن بن گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث سنیے، اس حدیث سے اور سمجھ آئے گا کہ جب ہر طرف سے فتنے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں سائٹ پر ہو جانا چاہیے، فتنوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا۔
کیا ہوگا؟ بکری ہوگا، تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں ہوں، غاروں کی طرف جائے، وہیں بکریاں چرائے، اسی کے دودھ سے اپنا گزارا کرے اور اپنا ایمان بچا لے، یعنی فتنوں والی جگہ سے دور چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں فتنہ ہے، جہاں ایمان کے جناب خلاف سازشیں ہیں، وہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس گلی میں کیوں جانا ہے کہ جناب وہاں دین چھیننے کا، عقیدہ چھیننے کا ڈر ہے؟ اگر کہتے نہیں جناب میں فلاں کو ذرا سرچ تو کروں، اسے تو سنوں، اس کی گلی میں جاؤں، اس کی بات تو سنوں، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بکریاں لے کر بندہ اکیلا چلا جائے، ایمان بچا لے۔ اگر آج دنیا بھر میں ٹریول کرنا ہے، لوگ ان ملکوں میں ہجرت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ تھوڑے پیسے کما کر لائے، تھوڑا جناب دنیا بھر کی ڈگریاں لے کر آئے۔ ارے کبھی سوچا کہ بچہ جا کر ڈگری تو لے آئے گا، کہیں ایمان نہ دے کر آ جائے، یورو اور پاؤنڈز تو لے کر آ جائے گا، مگر دین اور ایمان نہ چلا جائے۔ سب سے پہلے ایمان ہے میرے پیارے سارے۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے، مائگریشن کی خواب دیکھنے والے، دنیا بھر کے ویزوں کی لائن میں لگنے والے، ایک بات کا تو فیصلہ کرو، جس ملک میں جا رہے ہو، جس علاقے میں جا رہے ہو، کیا وہاں دیندار لوگ ہیں؟ کہاں وہاں جا کر میرا اور میری اولاد کا، میری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بتاؤ ادھر پیسے کتنے ملیں گے، ادھر جناب کرنسی کتنی ملے گی، ادھر پاسپورٹ کتنا جلدی ملے گا، صرف یہ سوچنا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنے کاروبار، اپنی دوستیاں کرتے وقت، اپنی رشتہ داریاں کرتے وقت سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں خاندان بڑا ہے، بچی بہت خوش رہے گی، بیٹے کی فلاں خاندان میں شادی ہو جائے گی، جہیز بڑا اچھا آئے گا، تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں گے، بڑے بڑے خاندان سے ہمارا جناب، بڑے قبیلے اور بڑے جناب سٹی کے لوگوں سے ہمارا ریلیشن ہو جائے گا، بڑے عہدے والے لوگ ہیں جناب، بڑا نام ہے ان کا، نام بڑا ہے، گھر بڑا ہے، گاڑیاں بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، ایمان ہے کہ نہیں، عقیدہ درست ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں سوچے گا۔ اپنی بیٹی جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، جس خاندان والوں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو، کبھی سوچا کہ ان کا عقیدہ صحابہ، اہل بیت، خود نبی پاک اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ارے کماتے بہت ہیں، کون چیک کرے گا کہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ اگر سود کا کام کرنے والا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا، ہے نا؟ حدیثوں میں سود کا کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی، ارے جو رب سے جنگ کر رہا ہے تم اس سے رشتہ کر رہے ہو، اس نے تو برباد ہونا ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے تو کوئی نہیں جیت سکتا نا۔ کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، دنیا کا منصب، دنیا کا پیسہ، دنیا کا نام، جناب فیم چاہیے، پتہ ہے میرا رشتہ کس سے ہو گیا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ نام چاہیے۔ ایمان کی فکر کون کرے گا؟ نہ کرو احساس، کاش یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی ملک میں شفٹ ہونا ہے، ایون پاکستان کے کسی علاقے میں مجھے مائگریٹ کرنا ہے، نیا گھر لینا ہے، پہلے دیکھوں عاشقان رسول کی مسجد قریب ہے کہ نہیں، بچے پیدا ہوں گے تو مدرسہ قریب ہے کہ نہیں، جہاں میرے بچوں کا دین، ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ ارے آج میں ہوں، میرے بچوں کو سنبھال رہا ہوں، کل میری آنکھیں بند ہونی ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے بچوں کا اس ملک اور اس علاقے میں کیا ہوگا، کوئی نہیں سوچ رہا۔ اچھا آج اچھے خاصے دیندار لوگوں کو کہیں یار آپ فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دوست بدعقیدہ ہے، آپ کا دوست بے ایمان ہے، آپ کا دوست معاذ اللہ گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت ہے، اور جناب نبی پاک کے بارے میں، دین کے بارے میں اس کی خیالات اچھے نہیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جناب اس کا اپنا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ، میں تو صرف دوستی کرتا ہوں، ہم ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والدین کو کوئی گالیاں دے، آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، کیا اس کے ساتھ بھی ایسی دوستی لگاؤ گے؟ نہیں، اس کا تو میں منہ دیکھنا پسند نہ کروں۔ اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیسی بھی کوئی بات کر لے میرا دوست بن سکتا ہے؟ ملنا نہیں قیامت کے دن، صحابہ کو منہ نہیں دکھانا، امام حسین کے قدموں میں جانا نہیں ہے، پنجتن پاک کی غلامی نہیں اختیار کرنی، کیا کرو گے یہ دوستیاں؟ یعنی اتنا سب کچھ ہلکا ہو گیا ہمارے لیے کہ دین، ایمان، عقیدہ، بلیفز کچھ بھی نہیں، صرف دنیا کی دوستی، صرف تھوڑے پیسے، صرف تھوڑے تعلقات نہیں۔ میرے پیارے اسلامی، سب سے پہلے ایمان ہے، اور یاد رکھیے گا صحبت اثر لاتی ہے، ہاں بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں، عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیں، خوف خدا والوں کے ساتھ بیٹھیں، مضبوط مسلمانوں کے ساتھ جن کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے، ان سے دوستی کرنی ہے، ان سے رشتہ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ ایمان، دیکھیں نا حدیث پاک میں تو فرمایا دنیا والوں کو چھوڑ کے غار میں چلا جائے، بکریاں لے کے چلا جائے، ایمان بچائے۔ ہم یہ تو ہی کر رہے ہیں اس دنیا میں، لیکن کم از کم برے لوگوں سے تو الگ ہو جائیں، برے ماحول سے تو الگ ہو جائیں، اور یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں سب کے پاس موبائل ہے، کون اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے اور کس طرح اس کا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ سونے والوں
جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ خدا کی قسم اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی چھتری ہے، ایک ایسی امبریلا ہے، کاش میں اپنے فیملی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں کو لے کر بس اس ماحول کی، اس خوبصورت چھتری کے، امیر اہل سنت کے فیضان کی چھتری کے نیچے آ جاؤں کہ میرا بھی ایمان بچ جائے، میرے بچوں کا ایمان بھی بچ جائے، یہ اسی ماحول میں پلے بڑھے، میری نسلیں بھی یہی رہیں، تاکہ کسی طرح آنے والی نسلوں کے ایمان پر بھی کوئی ایمان کا ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ یہ کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ جناب گھر بچا رہے، پیسے بچ جائیں، اپنی پراپرٹی محفوظ رہے، ہر چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کی یہ نشانی ہمارے درمیان ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ آئیے ایک اور قیامت کی نشانی سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا یہ نشانی نہیں آ گئی ہے؟ کیسا علم اٹھ گیا ہے؟ حقیقی علم کہاں ہے؟ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کون قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حدیث کا علم جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں؟ آج کس کے پاس ٹائم ہے جناب؟ ساری رات سوشل میڈیا پہ گزارنے کے لیے وقت ہے۔ موبائل ہاتھ میں دے دو، بیٹری ختم ہو جائے گی، پیکج ختم ہو جائے گا، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھیں اور کان خراب ہونے لگ گئے ہیں، اتنا موبائل استعمال کرنا ہے۔ مجھے تھوڑے عرصہ پہلے ایک صاحب ملے، اربوں پتی ہیں جناب، بیرون ملک میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہا ڈاکٹر نے بتایا میرا اتنا موبائل فون کا یوزیج ہے کہ میرے جو انگوٹھے ہیں اور میری جو یہ شہادت کی انگلی ہے اس پہ جناب درد ہونے لگ گیا ہے۔ تو پتا چلا، اس نے مجھے نئی بات بتائی اور میں نے بھی بات پہ غور کیا، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، انگوٹھا جو ہے نا رب نے کیوں بنایا؟ اس کا بہت زیادہ یوز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پورے دن میں ہمارے انگوٹھے کا پہلے اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا، مگر جب سے موبائل آیا ہے ہر وقت جس نے موبائل یوز کرنا ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تھمز استعمال ہو رہے ہیں۔ کہتے میرے تھمز میں درد ہونے لگ گیا، پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی نس ہے، اس کو پرابلم آنے لگ گئی ہے۔ انہوں نے منع کر دیا ہے مجھے موبائل فون کو، اب میں دوسری انگلیوں سے موبائل فون یوز کر رہا ہوں۔ یعنی اتنا یوزیج ہو گیا ہے کہ لوگوں کی باڈی کے اندر چینج آنے لگ گیا ہے۔ انسان اس موبائل کے ساتھ، گیجٹس کے ساتھ اتنا یوز ٹو ہو گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ بیسکس آف دین نالج نہیں، دین کی نالج نہیں پتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے فرض کتنے نہیں پتا، نماز کی شرائط کتنی نہیں پتا۔ اچھا وضو روز کر رہے ہیں تو وضو کے فرائض نہیں پتا۔ مسلمان بالغ ہو گیا، اب غسل کرنا ضروری ہے، اب جب بھی اس کو غسل کی ضرورت ہے، واجب ہو گیا غسل، تو پراپر غسل نہیں کرے گا تو جناب پاک نہیں ہوگا۔ غسل کے فرائض نہیں پتا، گھر میں کسی کی میت ہو جائے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، میت کو غسل دینا نہیں آتا، جو بیسکس ہیں۔ میں بہت ڈیپلی نالج کی بات ہی نہیں کر رہا، قرآن پڑھنا ہے، تلفظ درست نہیں ہے، مخارج ٹھیک نہیں ہے، اور جناب دنیا بھر کی نالج ہے، دنیا بھر کے سافٹ ویئر ہیں، ساری رات موبائل پر بیٹھنا ہے۔ اب تو موبائل تھک جاتا ہے، بتاتا ہے کتنا یوز کر لیا ہے۔ اتنا ٹائم اس کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، گھومنے پھرنے کے لیے، اسپورٹس کے لیے ہے، سیاست کے لیے ہے، ٹائم نہیں ہے تو علم کے لیے نہیں ہے۔ بتاؤ نا یہ قیامت کی نشانی کیسے پوری ہوتی جا رہی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ ریزن کیا بیان کیا قرآن نے؟ ایک سبب بیان کیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، یعنی پتا چلا کتاب سے جاہل ہونا، مثلاً قرآن کریم نہ سیکھنا، حدیث نہ سیکھنا، عاشقان رسول علماء کرام کی کتابوں کی بجائے بس سنی سنائی باتوں پر چلتے رہنا، اسی کو علم و تحقیق کا معیار بنا لینا، یہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے جو گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آج یہ بات عام ہے، دین سارے کا سارا عربی زبان میں ہے، مگر حالت یہ ہے عربی کی ایک الف بھی نہیں آتی، قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے، حدیثیں جو عربی زبان میں ہیں پڑھنی نہیں آتی، لوگ بس جناب سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں۔ اب تو جناب یہ عالم ہے کہ کسی کو کتاب پڑھ کر ریفرنس کے ساتھ حدیث بتاؤ کہ جناب اس ریفرنس کے ساتھ یہ حدیث ہے، کہتا ہے میں گوگل پر جا کر سرچ کروں گا، میں پہلے جا کر وہاں جا کر سرچ کروں گا۔ ارے جناب بتاؤ یہ سافٹ ویئر بنانے والے کون ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جہاں اسلام کی معلومات لو تو غلط لوگوں
کی کتابیں، بے دین لوگوں کی کتابیں، معاذ اللہ قرآن پاک تحریف شدہ قرآن میں چینج کر کے وہ ڈالے گئے سوشل میڈیا پہ تاکہ آج کا نوجوان قرآن سرچ کرے تو کچھ اور نظر آ جائے. اللہ اکبر. یہ بھی خیال نہیں ہے کہ سرچ بھی کرنا ہے تو جناب کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں، کون سے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں مجھے آتھینٹک اور صحت مند اور بالکل مستند مواد ملے گا، جہاں سے مجھے عاشقان رسول علماء کی کتابیں پڑھنے کو ملیں گی. نہیں جناب، جو سرچ کر کے گوگل نے بتا دیا، جو سرچ کر کے مسئلہ مل گیا. اب پتا چلا کہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھنا ہے، انٹرنیٹ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ آج میں نے نماز میں کیا پڑھنا ہے، بتاؤ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور جو جواب آ گیا اس پر عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. اتنا دین سستا کر دیا. اس طرح دین کے ساتھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے قرآن سنا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، ان پڑھ تھے، اور جناب انہوں نے سنی سنائی باتوں کو اور جہالت کی باتوں کو آگے بڑھایا. ہمیں مستند علماء سے مربوط ہونا ہے، ہمیں تلاوت قرآن کرنی ہے، ہم نے حدیثیں پڑھنی ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو علم دین کی طرف لانا ہے. قیامت کی اس نشانی سے جو ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے، ہم نے یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے جاہلوں میں سے نہیں بلکہ علم دوست لوگوں میں سے ہونا ہے. آج کل لوگ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ جناب فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے. سچ بتاؤں فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. ہاں، خوش نصیب ہے وہ فیملی، خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا عالم ہے، جس کی بیٹی عالمہ ہے. خوش نصیب ہے وہ باپ جس کے گھر میں کوئی ایک حافظ قرآن ہے. ایسے الحمدللہ کتنے خاندان دعوت اسلامی میں ملتے ہیں. کبھی کبھی تو رشک آتا ہے، ایک باپ ہے 3 بیٹے ہیں، تینوں عالم دین ہیں. ایک باپ ہے 4 بیٹے ہیں، چاروں عالم دین ہیں. ایک بیٹا دارالفتہ میں ہے، کوئی بیٹا امامت کر رہا ہے، کوئی بیٹا دین کا کام کر رہا ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ والد کہ جس کے گھر میں بیٹی عالمہ ہے. اللہ اکبر. حدیثوں میں آپ فضائل تو پڑھیں یار. دنیا میں کتنی لوگ ڈگریاں لینے کے لیے دن رات بھاگ رہے ہیں. یقیناً دعوت اسلامی والے دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر مجھے ایک بات تو بتائیں، پہلے تو میں مسلمان ہوں نا، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے. ارے جتنی کوشش بچے کی ڈگری کے لیے کرتے ہیں، جتنی کوشش بچے کو دنیا کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں، تھوڑا تو علم دین سکھا دو. یاد رکھیے گا مرنے کے بعد میرا کوئی بچہ MBBS کی کتاب کھول کر، لاء کی بک کھول کر یا دنیا کی PhD کی ڈگری لے کر مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا. اگر میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، اگر میری اولاد کو حدیث اور جناب درود پاک اور دین کی باتیں آتی ہوں گی، تو وہ مجھے مرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میں آپ کو ایک صحیح مشورہ دینا چاہتا ہوں، کم از کم ایک کام کر دو، اپنی اولاد کو جیتے جی نمازی بنا جانا. خوش نصیب ہے وہ والدین جس کے بچے نمازی ہیں. بعد میں آپ کے بچے بے شک الگ سے آپ کے لیے دعا کریں نہ کریں، اگر میرا بیٹا نمازی ہے، میری بیٹی نمازی ہے، سنو جب وہ نماز پڑھیں گے نا، وضو کے عالم میں قبلہ رو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اتحیات پہ بیٹھ کر روزانہ فجر میں میرے لیے دعا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب ظہر کی نماز پڑھیں گے جتنی بار قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، پھر میرے قبلہ رو بیٹھیں گے، پھر باوضو ہوں گے، میرا بیٹا میرے لیے دعا کر رہا ہوگا، اے اللہ میرے مرحوم والد کو بخش دے. جب وہ عصر پڑھے گا دعا کرے گا، مغرب پڑھیں گے دعا کریں گے، عشاء پڑھیں گے، جتنی رکعتوں میں قاعدہ آخرہ کریں گے، ہر بار والدین کے لیے دعا ہو رہی ہے. ارے اس سے بڑھ کر باپ کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ماں کو کیا چاہیے کہ بچہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے اور قبر میں اس کے لیے ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے، تیری بیٹی دعا کر رہی ہے. نہیں، آج ہمیں نمازوں کی کہاں فکر ہے. ارے ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ لے، ان کو کیا فکر کہ فجر کی نماز بچوں نے پڑھی کہ نہیں، ظہر پڑھی کہ نہیں، عصر پڑھی کہ نہیں، جناب پیسے کتنے لایا، ڈگری کون سی حاصل کی. لوگ بتاتے ہیں میرا بیٹا جناب فلاں سافٹ ویئر موبائل دو، ابھی آپ کے موبائل میں چیزیں انسٹال کر دے گا. بڑی اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی آنی چاہیے، مگر کیا آپ کا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ کیا آپ کی اولاد کچھ حدیث کے بارے میں جانتی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے، خوش نصیب والد کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ والد کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا. ہے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ والد کہ اس کا جنازہ ہو اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے. آتا ہو نا پڑھانے، اس قابل ہو کہ وہ جنازہ پڑھائے، والد کو کاندھا دے، سنت کے مطابق قبر میں اتارے. ماں کا انتقال ہو تو بیٹی اسے غسل دے. بتائیے ایسی اولاد کر لی تیار ہم کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھا سکے، ہماری اولاد ہمیں قبر میں اتار سکے، ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب کر سکے. پلیز علم دین کی طرف آئیے، خود بھی آئیے، اپنی اولاد کو بھی لائیے، اپنے گھر والوں کو بھی لائیے. سبحان اللہ. پھر دیکھیں دعوت اسلامی کا ماحول، کیا علم دین پھیلانے کا کام کیا، کتابیں لکھی گئیں، مدارس بنائے گئے، جامعۃ المدینہ بنائے گئے، آن لائن مدرسے اور جامعات بنا دیے. دنیا بھر میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ پریکٹیکلی کسی مدرسے میں نہیں جا سکتے، پریکٹیکلی ذرا فزیکلی نہیں جا سکتے. فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کے لیے موجود ہے، آن لائن اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق. میں ساؤتھ افریقہ میں ایک فیملی سے ملا، اللہ اکبر، اس گھر میں غالباً 17
18 लोग थे, दादा भी थे, पोते भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। फरमाया उन्होंने 18 के 18 लोग सारे के सारे फैजान ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। हम सब क्लास पढ़ते हैं, कोई ना कोई कोर्स हमारे घर में हर कोई कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये भी तो पॉसिबल है ना। मोबाइल सबको दिला दिया, मोबाइल सबके पास है। ये तो शायद हजारों लोग कहेंगे कि जब मैं घर पे जाता हूँ घर के सारे अफराद मोबाइल यूज करते हैं, घर के सारे अफराद इंटरनेट यूज करते हैं। कितना मजा आए कोई वालिद कहे कि मेरे घर के सारे अफराद ऑनलाइन कुरान पढ़ते हैं, मेरे घर के सारे अफराद आलिम दीन बन रहे हैं और वो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। आपकी दावत इस्लामी ने कयामत की इस निशानी में कि जब जहालत फैल रही है, इल्म उठाया जा रहा है, अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को इल्म फैलाने का क्या शानदार इंतजाम किया। खुद ये मदनी चैनल देखिए, हम टीवी खोलते थे जनाब, कभी नाच है, कभी गाने हैं, कभी फिल्में हैं, कहीं ड्रामे हैं, कहीं बेहयाई है। अल्लाह अकबर, मीडिया की तारीख में एक ऐसा चैनल आया कि जनाब जब भी मदनी चैनल खोलें, जब मदनी चैनल खोलें, कुछ देर के लिए ही मदनी चैनल देख लें, कुछ ना कुछ इल्म दीन सीखने को मिल रहा है, कोई नेकी की बात सीखने को मिल रही है, इसके रसूल की बात हो रही है, कभी हमदे बारी ताला है, कभी तिलावत कुरान है, कभी नात ख्वानी है। अल्लाह अकबर, ऐसा चैनल मिल गया कि जिसको देखते जाएं तो इसके रसूल में इजाफा होने लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए हैं, आज के दौर में भी हैं। हम इससे फायदा हासिल करने वाले बने, इससे मुस्तफीज होने वाले बने। अब आइए एक और हदीस सुनते हैं। क़यामत की निशानियां तो बहुत सारी हैं, ज़ाहिर है आज के एक बयान में मैं सारी निशानियां तो नहीं बयान कर सकूंगा, मगर जो बयान करता जा रहा हूं और उसके तहत जो मदनी फूल सुन रहे हैं उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाइए। अब जो निशानी बयान करने जा रहा हूं ना, ये भी बड़ी बहुत ज्यादा आम हो गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि आदमी को इस बात की कोई परवाह ना होगी कि उसने माल हलाल जरिए से हासिल किया या हराम जरिए से। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, यानी आखिर जमाने में लोग दीन से बेपरवाह हो जाएंगे, पेट की फिक्र में हर तरह फंस जाएंगे, आमदनी बढ़ाने, माल जमा करने की फिक्र करेंगे, हर हराम और हलाल लेने पर दिलेर हो जाएंगे, जैसा कि आजकल आम है। अल्लाह अकबर, पर गौर कीजिए, ये कयामत की निशानी तो सब आंखों से देख रहे हैं। टेंशन किसको है? रिश्वत ले रहा है, कोई सूद ले रहा है, कोई नाप तोल में कमी कर रहा है। जो मुलाजिम हैं वो नौकरी करते हुए डंडी मार रहे हैं, आते नहीं मगर हाजिरी लगाते हैं, देर से आते हैं मगर पहले का टाइम लगाते हैं, किसी तरह बाहर काम से जाते हैं तो ज्यादा टाइम गुजार कर आते हैं, फिर कोई बहाना लगाते हैं। याद रखिए, मुलाजिम को भी अपना वक्त पूरा देना होगा। अगर बगैर किसी शरई मजबूरी के या शरई इजाजत के जनाब उसने वक्त कम दिया और उसकी बाकायदा पूरे मसाइल हैं, हो सकता है उसकी रोजी भी हराम हो जाए। झूठ बोलकर जनाब छुट्टियां ली जा रही हैं, कितने ऐसे मामलात हैं, किसी को टेंशन नहीं है जनाब किस तरह हराम कमाने का जहन बन गया है। अब मोबाइल फोन पर तरह तरह की स्कीमें हैं, कोई सोच नहीं रहा कि मैं इसको क्लिक करूंगा, जहां पर कोई कहता है इसको क्लिक कर दो, इस एप्लीकेशन पर इतने पैसे डालो, इतने मिल जाएंगे। एक बार भी दिमाग में ख्याल नहीं आता कि ये हलाल है या हराम है। किसी मुफ्ती साहब से तो पूछ लूं, बस पैसे आएंगे ना, बढ़ जाएंगे ना, बस बताओ कैसे आएंगे। हर तरफ एक ही शोर है कि कैसे पैसे मिले, स्कीमें चल रही हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। सूद का नया नाम करके, सूद की नई पैकिंग करके तरह तरह की कंपनियां मार्केट में आ गई, किसी को टेंशन नहीं। कारोबारी लोगों से बोलो झूठ क्यों बोलते हो, कहते मैं अकेला क्यों ना बोलूं, पूरी मार्केट झूठ बोलती है, मेरा माल कैसे बिकेगा। अरे भाई मिलावट क्यों करते हो, अरे सिर्फ अकेला थोड़ी कर रहा हूं, सारे मिलावट कर रहे हैं, किसी को टेंशन नहीं। और यही तो कयामत की निशानी नबी पाक ने फरमाई ना, माल की फिक्र होगी, कोई नहीं सोचेगा कि हलाल से कमा रहा है या हराम से कमा रहा है। ए हराम कमाने वालों, याद रखिए, जिसके पेट में हराम का लुकमा जाता है ना, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, इबादतें कबूल नहीं होती। लोग कहते हैं कि यार दुआ कबूल नहीं हो रही, टेंशन खत्म नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, घर में टेंशनें बहुत हैं, पैसे बहुत हैं, सुकून नहीं है। सोचो तो सही, हलाल है या हराम है। आप अपने बच्चों को कोई हराम तो नहीं खिला रहे। एक बार हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पुकार रहा था। हज़रत मूसा तो कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, इतना रो रहा है। इरशाद बारी हुआ, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू जाए, मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की मौला क्या वजह है, इतना रो रहा है, इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं होगी। इरशाद हुआ, ए मूसा ये जो खाता है वो हराम है, ये जो पहनता है वो हराम है, कमा लो हराम। अगर अल्लाह ही नाराज हो गया तो क्या करेंगे इस पैसे का। शिफा तो रब ने देनी है ना, पैसे तुम्हारे पास हो और बीमारियां घर में हो, पैसा बहुत सारा हो, सुकून भी तो रब ने देना है, सुकून ही चला गया तो क्या करोगे। यही पैसा कब्र में आग बन गया तो क्या करोगे। शैतान दिमाग में ख्याल डालता है, थोड़े हराम कमा लो, थोड़े झूठ बोलकर कमा लो, फिर सदका दे देंगे, खैरात कर लेंगे, गरीबों की मदद कर लेंगे।
یہ شیطان نے بڑا خطرناک بار کھیلا ہے. لوگ سمجھتے ذرا برابر ہو جائے گا، نہیں ہوگا برابر. یاد کر لو اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، حرام کا صدقہ قبول نہیں. اللہ کو ہمارے صدقوں کی ضرورت تھوڑی ہے. لوگ کہتے ہیں میں غلط کام کرتا ہوں مگر غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہوں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کی اس نیکی کی. آپ حرام کما کر رب کو ناراض کر، حلال تھوڑا بھی ہو اللہ اس میں کیسی برکت ڈالتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عالم تھے مغلیہ سلطنت کے، اپنے زمانے کے مجدد اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے رحمت اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے استاد کی گھر پر دعوت کی، گھر پر بلایا، بڑی عزت سے پیش آئے. بادشاہ بھی تھے اور استاد صاحب آئے تھے، یعنی بادشاہ کے استاد تھے آپ. مگر بادشاہ نے 2 آنے، تونی کہتے تھے اس زمانے میں، تونی جو ہے ملا جیون کو دے دی. حالانکہ بادشاہ تو بہت سارا مال دے سکتا تھا. تو اب اس زمانے میں، اب آج کے دور میں تو آنے نہیں ہیں، مطلب 1 روپے میں 16 آنے تھے. 1 روپے کے 16 آنے بنتے تھے، اس میں سے 2 آنے دیے اپنے استاد صاحب نے. کچھ نہیں کہا، چلے گئے. تھوڑے عرصے بعد اورنگزیب کو پتا چلا کہ ملا جیون تو بڑے پیسے والے مالدار ہو گئے. حیران ہوا کہ استاد صاحب تو بڑے غریب سے تھے اور اتنے پیسے کیسے آ گئے. بڑا مطلب انہوں نے نیا گھر بھی بنا لیا ہے، بڑے امیر ہو گئے. تو ملا جیون کے پاس اب بادشاہ خود گئے. ملا جیون کہتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے 2 آنے دیے تھے نا، اس میں اللہ نے بڑی برکت ڈال دی، دیکھو میں کتنا امیر ہو گیا. وہ شاگرد تھے اور بادشاہ بھی تھے. کہتے استاد صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ پیسے میں نے آپ کو کون سے والے دیے. اپنے بندے کو کہا جاؤ فلاں جگہ سے پنیا جو غلے کا تاجر ہے اس کو لے کر آؤ. وہ اس کو بلایا تو بادشاہ کا حکم ہوا کہ کہا کہ 1 سال میں تم نے کس کس کو پیسے دیے کھاتا کھول کر بتاؤ. وہ پیسے بتاتا رہا کہ میں نے پورے سال کا حساب دیا. اس نے کہ فلاں جگہ اتنے پیسے دیے، فلاں بندے کو اتنے دیے، فلاں سے اتنے لیے. کرتے کرتے اس کے رجسٹر میں ایک پیج آیا، وہ کہتا ہے کہ 2 آنے میں نے کسی کو دیے. کس کو دیے بتاؤ. بندے کا نام نہیں پتا، ایک نامعلوم بندہ تھا. تو اس کا واقعہ سناؤ، کون ہے وہ. کہتا ہے بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار میرے گھر کی چھت ٹپکنے لگی، شدید بارش تھی، رات کا وقت تھا، میں بڑا پریشان تھا. تو اچانک ایک بندہ میرے گھر کے قریب سے گزرا، مجھے لگا مزدور ہے. میں نے کہا بھائی میرے چھت کی مرمت کرو گے، بارش برس رہی ہے، اندھیری رات ہے. کچھ بندہ چھت پہ چڑھ گیا، میری پوری چھت کی اس نے مرمت کر دی. پیسے میرے پاس تھے نہیں، پیسے دکان پر تو تھے، اس وقت نہیں تھے. میں نے کہا بھائی 2 آنے ابھی لے جاؤ، باقی جب صبح آنا مزدوری اپنی لے جانا. کام تم نے بڑا کمال کا کیا. مزدور نے کہا کہ بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، یہی کافی ہے. وہ 2 آنے لے کر چلا گیا. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں. وہ غلے کا تاجر واپس چلا گیا. اب اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ حضور پیسے تو بڑے تھے میرے پاس، آپ میرے گھر آئے تھے، میں بہت سارے پیسے آپ کو دے سکتا تھا، مگر اس 2 آنے کی جو مزدوری کی تھی نا وہ میں نے. میں ایک دن رات کو گزرا تھا، میں نے دیکھا بندہ پریشان ہے، گھر کی چھت ٹپک رہی ہے. میں چھت پر چڑھ گیا، اس کی چھت بنا دی. جب اس نے مجھے آفر کی تو میں نے 2 آنے لے لیے. استاد صاحب مجھے یاد تھے یہ 2 آنے سچے حلال کے ہیں. میں نے کہا آپ اتنی بڑی ہستی ہیں، میں اپنے بادشاہ والے خزانے سے آپ کو پیسے نہیں دینا چاہتا تھا، میں نے وہ حلال طیب 2 آنے آپ کو دے دیے. استاد صاحب یہ جو 2 آنے میں آپ کو اللہ نے برکت دی ہے نا، یہ اتنی ساری عمارت، اتنے سارے آپ کو جو پیسے مل گئے، یہ حلال روزی کے کمائے ہوئے تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا تھوڑے پیسے ہوں، حلال سے کمانے والے ہوں، اللہ پاک اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. آپ حلال کی طرف توجہ دیں. یہ نہ سوچے مارکیٹ کیا کر رہی ہے، یہ نہ سوچے باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں حلال کماؤں گا تو آگے بڑھ ہی نہیں سکوں گا. نہیں، برکت حلال ہی میں ہے. آپ اپنی نیت کر لیں کہ میں نے حرام روزی کی طرف نہیں جانا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا کہ بندہ اس بات کی فکر ختم کر دے گا کہ حلال سے آ رہے یا حرام سے آ رہے. پہلے فکر پیدا کرے. ذرا سوچے نا، کتا ہے نا، کتا بھی کبھی کہیں جاتا ہے نا، اس کے اگر ہڈی پڑی ہو یا گوشت پڑا ہو یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، کتا بھی کھانے سے پہلے سونگتا ہے پھر کھاتا ہے. خراب ہو تو کتا بھی نہیں کھاتا. یار ہم تو مسلمان ہیں، انسان ہیں، ہم کمانے سے پہلے پوچھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، جدھر سے بھی آ جائے لے لیں. نہیں میرے پیارے اسلام سے ایک اور آخری جو ہے وہ نشانی سن لیجیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. آپ نے پیارے آقا علیہ السلام سے چند سوال پوچھے. نبی پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی چند نشانیاں بیان کیجیے. پیارے آقا علیہ السلام نے ایک نشانی بتاتے ہوئے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی. عورت اپنے آقا کو جنم دے گی. علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بتایا. اب دیکھیے یہ علماء کرام کتنی کمال کی ہستیاں ہیں. ہم جیسا نارمل آدمی یہ حدیث پڑھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ عورت آقا کو کیسے جنم دے. لوگ کہتے خود ہی قرآن پڑھ لو، خود ہی حدیث پڑھ لو، کیا ضرورت ہے علماء کی. ارے علماء نہیں ہوں گے تو سمجھائے گا کون ہمیں؟ اس کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ اس کی شرح کون بیان کرے گا؟ اس ایک حدیث کا معنی دیکھیں کس شاندار انداز میں شارحین نے لکھا. علماء کہتے ہیں قرب قیامت جب ہوگی تو ماں باپ کی قدر بالکل نہیں ہوگی. اولاد اپنے والدین پر ایسے حکم چلائے گی کہ والد غلام ہوگا، ماں غلام ہوگی جیسے اولاد آقا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے آقا بن جائیں گے اور ماں باپ کو غلام بنائیں گے۔ سچ بتاؤ کہ آج یہ حال نہیں ہو گیا؟ ماں باپ سے کس طرح اولاد بات کر رہی ہے؟ آج بڑے ہو کے بوڑھے ماں باپ تو بچہ بیٹا کہتا ہے ابو آپ کو نہیں پتا، بیٹی کہتی ہے امی آپ کو کیا معلوم، خاموش بیٹھے ہیں، آپ کو زمانے کے بارے میں نہیں پتا۔ بیٹا کہتا ہے میرے پیسے ہیں، میں نے کمائے ہیں، ابو آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ آج اصول یقین مانیے علماء نے کتابوں میں لکھا، حدیثوں کی شرح کے تحت لکھا کہ ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے۔ بیٹا ہر وقت اس فکر میں رہے اور تیار رہے کہ آقا کا حکم ہوگا تو غلام کی طرح اپنے والد کی خدمت کروں۔ حق تو یہ ہے بیٹے کے اوپر والد کا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج بوڑھا باپ بیٹے کا غلام رہا ہوا۔ ایسا حال نہیں کیا اولاد نے؟ آج باپ کو کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تھوڑے پیسے دے دو، بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، بیٹا میرا فلاں کام کر دو، ابو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنی فکر خود کرو، میں نہیں کرتا تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، اس اولاد کو مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا، اس طرح اپنے والدین کے ساتھ حال کیا گیا ہے۔ سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں کس واضح انداز میں والدین کے حقوق بیان ہوئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیکا، انشکر لی ولی والدیکا، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذرا غور کیجئے مقام کتنا بلند ہے ماں باپ کا۔ اللہ پاک نے حکم دیا اے بندو میرا شکر ادا کرو، میری عبادت کرو، ساتھ ہی اسی حکم کے ساتھ ایک اور حکم جوڑ دیا، فرمایا میرے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بھی ادا کرو، میری عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح اللہ پاک کی عبادت سے منہ پھیرنا بڑی محرومی ہے، یوں ہی والدین کی بے ادبی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہے، اور ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہے۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا ان کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی بالکل مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا ہی میں جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اور آج کیا حال ہے، آج ماں باپ کے ساتھ جو برا سلوک کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ایسا نہ کرے، مارے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایک جملہ یاد کر لو، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہے نا اس کو ترقی سے، کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، جس کے اس کے ماں باپ ناراض ہیں نا اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا اپنے ماں باپ کی قدر پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ ہاں آج ماں باپ سے بات کرنی ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہو آپ کے ساتھ والدین ہیں۔ ارے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں طوفان ٹل جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ، کتنی پریشانیاں، کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں؟ کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ مشکل سر پہ آتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا، والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا۔ ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، بیٹھو ان کے قدموں میں، کرواؤ دعائیں، تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے اللہ پاک کی طرف آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے، اللہ پاک نے وحی بھیجی اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے وہاں تشریف لے جائیے، اس غار میں ایک شخص ہوگا وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا، خود سواری کا انتظام فرما دیتا، آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غار میں جاتے ہیں، اس شخص کے پاس جا کر کیسی گئے، اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا، آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے، اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا اے بادل نیچے آؤ، بادل نیچے آیا، اور آپ نے فرمایا اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے، اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا، بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا۔ سنیے اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی بیٹا میں تم سے راضی ہوں، اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔
اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں، اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے، اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا۔ ماں راضی تھی نا، رب بھی راضی ہو گیا، اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، ہر طرف دوڑے ہو دعائیں کروانے۔ ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے، اس کی دعا لے لو نا، والد گھر میں ہے، جاؤ نا اس کے پاس، پیر دبائیے ان کی خدمت کیجیے، معافی پہلے تو مانگیے ان سے۔ کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں، کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو، کتنا برا بھلا کہتے ہو۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، والد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے۔ ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا، جتنی بار چاہے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے، اب مجھے بتاؤ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا، ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا، ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا، ماں اور ابو کے لیے ان کی من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا، رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی، ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں، یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے۔ آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے، تم دور جا رہے ہو، آج ان کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں، 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جا۔ خدا کے واسطے یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ پھر کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہو تمہارے جس کے پاس ماں باپ ہے۔ You are so lucky۔ پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، جن کے والد چلے گئے، دل چاہتا ہے بات کرنے کو۔ صحیح بتاؤ، میری باتیں بعد میں آپ کو یاد آئیں گی۔ ماں باپ سب سے زیادہ پتہ کب یاد آتے ہیں کہ جب کوئی اللہ پاک بہت بڑی خوشی دے دے نا، کوئی بڑی نعمت دے دے، کوئی گھر مل جائے، کوئی چیز اچیو ہو جائے، پھر یاد آتی ہے کہ ماں ہوتی نا تو دیکھتی کتنا خوش ہوتی۔ آج اللہ نے یہ عزت دی ہے، آج اللہ نے یہ نعمت دی ہے، مگر والد نہیں ہے، ہوتا دیکھتا تو کتنے خوش ہوتے۔ دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، پھر بڑے یاد آتے۔ دوسرے پتہ کس موقع پر یاد آتے؟ جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی سر پر بلا پڑ جائے، پھر بہت یاد آتے ہیں ماں باپ۔ آج ماں ہوتی تو میں ماں کے پاس جاتا، کہتا ماں پھنس گیا ہوں، ماں فلاں مشکل میں ہوں، ہاتھ اٹھا دے، اور ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، سینے لگاتی، طوفان ٹل جاتا۔ والد صرف یہ کہہ دیتا تھا نا کہ بیٹا گھبرا نہیں، میں ہوں، یہی بہت تھا۔ خدا کی قسم یہ بہت ہے۔ والد صاحبان ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، درخت آپ نے دیکھا ہے، درختوں کے جو اوپر کے پتے ہوتے ہیں نا، وہ سارے میلے بھی ہوں گے اور گرم بھی ہوں گے، مٹی بھی وہ لیتے ہیں، دھوپ بھی وہ لیتے ہیں، اور نیچے بیٹھنے والے کو سایہ دیتا ہے۔ والد نے ہمیشہ دھوپ اپنے اوپر لی تھی، ٹینشن ساری اپنے اوپر لی تھی، ہم پر مٹی نہیں آنے دی، ہم پر دھوپ نہیں آنے دی، ہم پر بلائیں نہیں آنے دی کہ میرا بیٹا سکون سے رہے، میں سنبھالوں۔ اگر آج اسی والد کو تمہاری ضرورت ہے اور کہتے ہو ٹائم نہیں، انہیں دکھی کرتے ہو، نہ کرے ایسا۔ آج کی یہ باتیں سمجھ اللہ ہمیں والدین کی قدر کرنے والا بنا۔ جن کے والدین چلے گئے آج بھی آپ انہیں خوش کر سکتے ہیں، ہاں آج بھی آپ ان کی روح کو خوش کر سکتے ہیں، ان کو قبر میں خوش کر سکتے ہیں، نیکیاں کیجیے، اصال ثواب کرو، روز اپنے ماں باپ کو کچھ نہ کچھ بھجواؤ۔ زندہ ہوتے اور روز کچھ لے جاتے تو کتنا خوش ہوتے کہ بیٹا روز کچھ آتا ہے، گھر سے کام سے آتا ہے، روز لاتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ بھیجیں، نماز پڑھ کے دعا کریں، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ کبھی قبرستان جا کر، جمعہ کا دن ہو، قبرستان جا کر یاسین شریف سنا کے آ جائیں، ان کو وہاں جا کے دعا کریں۔ کبھی مسجد کے چندے میں یا کسی نیکی کے کام میں کسی غریب کی مدد کرے نا، دل میں نیت کر لیں یار یہ میں جو کر رہا ہوں نا ماں باپ کے اصالے ثواب کے لیے، اللہ اس کا ثواب میرے امی ابو کو پہنچا دے، پہنچے گا انہیں، اور انہیں احساس ہوگا کہ میرا بیٹا بھولا نہیں ہے، میری بیٹی بھولی نہیں ہے، مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ، ہر 2 دن بعد کچھ نہ کچھ نیکی پہنچا رہا۔ مگر جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ رہے، جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حرام زندگی گزار رہے، سوچو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یعنی زندگی میں بھی انہیں سکھ نہیں پہنچایا تم نے۔ 100 سے زیادہ عجیب و غریب واقعات ہیں قرآن میں،
آج ہمیں پتہ نہیں تھرڈ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، تو فلاں ملک کب آزاد ہوا، تو اس ملک کی جنگ کب ہوئی، وہ آئٹم کب ایجاد ہوئی، سب پتا ہوگا۔ نہیں پتا ہوگا تو غزوہ بدر میں کیا ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کیا ہیں، فرعون کیسے غرق ہوا، وہ کون سی گائے تھی جس کو سونے کے وزن کے مطابق بیچا گیا، ایک سے ایک واقعہ ہم نہیں سنتے، نہیں پڑھتے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا تو ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ آگے جا کر تو بچے بالکل اسلام سے دور ہو جائیں گے نا۔ اگر ہمیں ہی نہیں پتا قرآن میں کیا ہے تو ہم بچوں کو کیا بتائیں گے؟ آج میں قرآن ہی کا ایک واقعہ آپ کو سنانے آیا، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کا ایک حصہ تو ہو چکا اور ایک حصہ ہونا ہے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ بھی ہے، اور اس کائنات میں ایک عظیم واقعہ ہونے والا ہے، اور قرآن نے اس کا بڑا تفصیلی ذکر کیا، اور یہ واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ اب ذرا سنتے جائیے گا کہ کیا عجیب و غریب انہوں نے سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا، مدتوں ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، مگر ایک مرد صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہوئے، حضرت ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ ذوالقرنین کہتے ہیں دو سینگ والا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کہلائے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں، یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا انہوں نے سفر کیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بھی اس کی وجوہات ہیں۔ اچھا، انہوں نے 3 سفر کیے، اور قرآن نے ان تینوں سفروں کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، اور یہ سورہ کہف اگر آپ پڑھیں، کمال کی صورت ہے۔ سورہ کہف، ایک تو اصحاب کہف کا اس میں واقعہ موجود ہے، پھر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی موجود ہے، اور اسی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، وہ واقعہ پڑھنے کے لائق ہے کہ کیا ملاقات تھی، کیا باتیں ہوئی، اور کیا اللہ کی حکمتیں تھی۔ سبحان اللہ، پڑھے تو پتہ چلے نا۔ تو بہرحال میں اب سورہ کہف پوری بیان کرنے کا تو وقت نہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر بیان ہوئے۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ آپ خود بھی سام بن نوح کی اولاد میں تھے، تو آپ نے بھی یہ سفر کیا اور مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو انہوں نے وہ ڈھونڈتے آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے، انہوں نے وہ پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، وہ پانی نہ پی سکے۔ حضرت خضر آج بھی حیات ہیں۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کے مطلب حکمتیں ہیں، اس کی مشیت ہے۔ تو انہوں نے وہ پانی پی لیا۔ اب مغرب کی جانب جب روانہ ہوئے تو وہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر آپ ایسے کنارے پر پہنچے کہ جہاں سورج بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے غروب ہوتا تھا۔ کتابوں میں لکھا کہ سورج ایسے نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتی تھی، اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی غذا نہ تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اسلام کی، اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، کچھ ایمان لائے اور کچھ لڑائی میں مارے گئے۔ مغرب کا، ویسٹ کا سفر پورا ہوا۔ اب اس کے بعد آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، ایسٹ کی طرف آپ نے سفر کیا، اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے۔ اگر آج یہ سفر کتنا بڑا سفر تھا کہ اگر آج دنیا کا نقشہ لے کر بیٹھے نا تو رائٹ ہینڈ پر یعنی ایسٹ کی طرف جائیں تو فجی آئر لینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے بھی آگے فجی ہے، اور اس کے بعد پانی ہی پانی ہے، دنیا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی دنیا میں پہلی اذان، پہلی فجر جو پڑھی جاتی ہے وہ فجی میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں آہستہ 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 سورج طلوع ہوتا ہے اور فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جہاں آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، پھر آگے جا کے فجی ہے، اور اگر ویسٹ سائڈ پر دیکھیں تو یہاں پر امریکہ کے جو آخری شہر ہیں، سین فرانسسکو، آگے چلے جائیں تو کیلیفورنیا، اگر کینیڈا کی طرف سے جائیں تو کیلگری، یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے۔ بات کہیں اور نکل جائے گی، مگر ایک آپ کو خوبصورتی کی بات بتا دوں کہ آپ کی دعوت اسلامی کا کام فجی میں کے دونوں کونوں پہ الحمدللہ تہدید سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میں بھی ان دونوں ملکوں میں اس مقام تک جا چکا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی وجہ سے، کہ آج فجی میں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہاں دنیا کی پہلی صبح فجر پڑھنے کی بھی ہمیں سعادت ملی تھی، اور سین فرانسسکو اور جب کیلیفورنیا گئے تو وہاں بھی دعوت اسلامی کا مرکز، لاس اینجلس میں بھی دعوت اسلامی کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ ساری جگہیں اگر نقشے پہ آپ دیکھیں گے تو اینڈ
آف دا ورلڈ ہے. حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے, آج اگر جہاز میں کوئی سفر کرے نا, آپ ذرا سمجھیے گا یہ سفر کتنا مشکل ہوگا کہ فجی جو ہے اگر پاکستان سے طیارہ اڑتا رہے تو فجی پہنچنے کے لیے اس کو بغیر رکے بھی 20 گھنٹے چاہیے گے. 20 گھنٹے نان اسٹاپ فلائٹ ہو, اور ایسی کوئی فلائٹ نہیں ہے, وہ دبئی سے جاتی ہے نیوزی لینڈ اور پھر آگے فجی جانا پڑتا ہے. تو بہرحال 20-22 گھنٹے اس طرف جانا پڑے گا. اور اب اگر پاکستان سے نان اسٹاپ فلائٹ سین فرانسسکو کی ہو تو آلموسٹ 17-18 گھنٹے ادھر چاہیے. اور اگر کوئی ایسا جہاز بن جائے جو فجی سے لے کر سین فرانسسکو تک جائے یا اینڈ آف دا ورلڈ تک جائے تو یہ شاید آل ٹوگیدر 40 گھنٹے جہاز اڑے گا. آپ سوچیں جو جہاز 40 گھنٹے اڑے اس میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کتنا ٹائم لگا ہوگا, یہ کتنے مہینوں اور کتنے سالوں میں سفر کیا ہوگا. اگر اس بات کو سمجھنا ہے نا, علماء بیٹھے ہیں کہ پہلے سفر کی سپیڈ کیا تھی. 1 گھنٹے میں جہاز 800 کلومیٹر طے کر لیتا ہے, مگر پہلے سفر کی جو سپیڈ تھی نا, شاید بہت سو کا ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ہم جو یہ کہتے ہیں نا شرعی مسافت, تو یہ شرعی سفر کتنا ہے؟ 3 دن کا سفر. اور 3 دن کے سفر کے ساتھ ایک اور جملہ سنتے ہیں, 92 کلومیٹر. تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 3 دن میں 92 کلومیٹر طے ہوتا تھا. پہلے زمانے میں 3 دن تک جب گھوڑے پر اونٹ پر کوئی سفر کرتا تھا, رات آرام کرتا تھا, تو آلموسٹ 92 کلومیٹر. اور آسان کر دوں, 1 دن میں 30 کلومیٹر طے ہوتا تھا. آج 1 دن میں بندہ امریکہ پہنچ جاتا ہے 17-18 گھنٹے میں. 1 دن میں 30 کلومیٹر طے ہوتا تھا. آپ بتاؤ یہ حضرت ذوالقرنین کا سفر کیسا تھا کہ آپ نے دنیا کے ایک کونے کا بھی سفر کیا, دوسرے کونے کا سفر کیا. اب جب آپ مشرق پہنچے, سبحان اللہ, تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی کہ جیسے ہی سورج ڈھلتا تھا وہ غاروں میں گھس جاتے تھے. آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا, اسلام کی دعوت دی, کچھ ایمان لائے, کچھ گرفتار ہو گئے. اب تیسرا سفر بھی کیا, وہ سفر میں بھی نہیں کر سکا, اور وہ آج شاید کوئی کر بھی نہیں سکتا, کیونکہ وہ نارتھ کا سفر تھا. وہ انٹارکٹیکا آج اگر ہم اپنے نقشے میں دیکھیں تو جو دنیا کی جس کو آپ کہیں کہ اونچائی ہے, برفانی علاقہ ہے. اللہ جانتا ہے حضرت ذوالقرنین کہاں گئے تھے, کیونکہ سفر کرتے 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 آپ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں وہاں کے رہنے والوں نے آپ سے شکایت کی کہ یہاں تو ایک بڑی عجیب و غریب قوم رہتی ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. حضور یہ بڑے ظالم ہیں, یہ ہمارے سارے جانور کھا جاتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتے ہیں, بات بات پر خون خرابہ کرتے ہیں, ہمیں اس قوم سے بچائیے. حضرت ذوالقرنین نے کہا میری مدد کرو. اور مدد کیا کرنی تھی کہ اب ساری قوم کو آپ نے مزدوری پہ لگا دیا. بہت بڑا جس کو آپ کہیں پہلے کھڈا کیا گیا, آپ نے زمین میں دوسرے لفظوں میں کھدوائی ان سے زمین, اور ان دو اس قوم کو یعنی یاجوج ماجوج پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے, 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بنائی جس میں تانبا بھی ڈالا, لوہا بھی ڈالا, جلتا ہوا سیسا پلا کر آپ نے اس کانکریٹ کی دیوار کو بنا دیا. حضرت ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بنائی, اس لیے اس دیوار کو سد سکندری کہا جاتا ہے. سد کہتے ہیں دیوار کو, سکندر آپ کا نام تھا, سد سکندری. اب ایک ایسی آڑ بنا دی, ایسی دیوار بنا دی کہ یاجوج ماجوج پیچھے ہیں اور وہ قوم آگے ہے. اس قوم نے آپ کو بڑی دعائیں دی, آپ نے اس قوم کی مدد کی. تو یہ 3 واقعات تو پہلے ہو گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کیا فرمایا, یہ سننے والی بات ہے. یاجوج ماجوج مرے نہیں ہیں, یاجوج ماجوج ختم نہیں ہو گئے ہیں, وہ روزانہ اس دیوار کو توڑ رہے ہیں, روزانہ کوشش کرتے ہیں. شام ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں چلو کل پھر آئیں گے, لیکن چونکہ وہ انشاءاللہ کہہ کر نہیں جاتے, صبح آتے ہیں دیوار پھر کھڑی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ گوگل تو آج دنیا کا کونا کونا ہمیں سرچ کر کے بتا دیتا ہے, یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یاجوج ماجوج کون سے کونے میں ہیں. تو یہ اللہ کے راز ہیں, یہ راز کھلیں گے قیامت سے پہلے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب وہ لوگ قیامت آنے والی ہوگی, ان کا نکلنا مقدر ہو جائے گا, تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کل پھر آئیں گے اور انشاءاللہ کل توڑ لیں گے. یہ انشاءاللہ کی برکت ہوگی. جب وہ دوسرے دن آئیں گے دیوار آدھی ٹوٹی ہوئی ہوگی, اور اب وہ کوشش کر کے اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے, اور پھر ان کا خروج ہوگا, اور وہ کیسا خطرناک خروج ہوگا. اللہ اکبر. جب وہ باہر آئیں گے زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا دیں گے, قتل و غارت کری کریں گے, چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے, جانوروں اور درختوں کو بھی کھا ڈالیں گے, زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے. صرف مکہ پاک, مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کو نہ جا سکیں گے, اس میں داخل نہ ہو سکیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
आ चुके होंगे, वो दुआ फरमाएंगे तो उनकी गर्दनों में कीड़े पड़ेंगे और उसमें उसकी वजह से वो हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में तफसीली ये वाकयात मौजूद हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूजु व माजूजु व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। तर्जुमा कंजुल ईमान, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज व माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते होंगे। सदरुश शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी कितनी हैबतनाक और कैसी कमाल की बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं, दज्जाल के कत्ल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे जाहिर किए जाएंगे जिनसे लड़ने की किसी को ताकत नहीं होगी। मुसलमान कोहे तूर पर जब चले जाएंगे तो याजूज माजूज जाहिर हो जाएंगे। ये इस कदर कसीर होंगे, इनकी तादाद सोचो कितनी होगी कि ये बहराए तबरिया 10 मील लंबे जब समुंदर से गुजरेंगे तो एक जमात गुजरने के बाद जब दूसरी आएगी तो वो इतना पानी पिएंगे कि समुंदर में एक कतरा भी बाकी नहीं बचेगा। तो पीछे आने वाले कहेंगे, यहां तो कभी समुंदर था ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? इतना पानी पी जाएंगे, कितनी तादाद होगी जरा सोचिए। इसी तरह अब का फसाद, दुनिया में लोगों को कत्ल करेंगे, गारतगिरी करेंगे। जब यहाँ फारिग हो जाएंगे ना, तकब्बुर का आलम देखो, वो कहेंगे जमीन वालों को तो मार दिया, अब चलो आसमान वालों को कत्ल करें। अब वो क्या करेंगे? अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। बाहर शरीयत में लिखा है वो तीर खून आलूद होकर आसमान से आएंगे, यानी माद अल्लाह वो ये फील करेंगे कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। देखो ये जब भी तो तीर खून वाले आए हैं। ये इन्हीं हरकतों में मसरूफ होंगे। हजरत ईसा कोहे तूर पर मुसलमानों के साथ महसूर होंगे। अब क्या होगा? अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, इनसे बचने की, इनसे निजात की दुआ करेंगे। उस कौम से लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी, इतनी बड़ी तादाद होगी। लेकिन अब अल्लाह की करम नवाजी से उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और वो सारे के सारे मर जाएंगे। अब ये करोड़ों की तादाद में जब याजूज माजूज मरेंगे ना, तो इनकी लाशें कौन उठाए? इतनी बदबू हो जाएगी कि इनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह की शान देखो कि फिर एक ऐसे परिंदे आएंगे जिससे अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर कहीं ले जाएंगे। उनके तीर और कमान इतने होंगे कि 7 साल तक मुसलमान आग जलाएंगे, तब जाके वो तीर कमान सारे जल पाएंगे। सोचो ये कितनी बड़ी तादाद।